ساتھی جڑے بزرگ پرے بیٹھے ہو کوئی ناراضگی تو نہیں؟ صحابہ تا مل کے باہیں اللہ راضی ہونے چھاں اے چھاں اے تھا ونجو چھاں لہیلے تا اے تھا چھاں اے آداب محفل ان میں مل کے باہنا چاہیے الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں سارے محترم بھائی ملک محمد زبیر نارو صاحب انہاں کو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں تو بعد حسان معاویہ دی صورت وچ لخت جگر دی نعمت نال مالا مال کیتا انہاں دی منت آئی جس ویلے اللہ کریم میں کو بیٹا عطا کیتا تا میں گناہگار دے بارے وچ بھئی میں اوندا واسطے بیان کروے ساں
حسان معاویہ دی عمر تا ہو چکی ہے 3.5 سال، لیکن اپنی 3 سالہ طویل پابندی دی وجہ تو بھائی زبیر صاحب دی اے منت پوری نہ ہو سکی۔ آج اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی ہے، انہاں کو اس منت پوری کرن دی اللہ نے توفیق دیتی ہے۔ میں تساں دوستاں اور بزرگاں دی خدمت دی حاضر ہوں۔ استاذ العلماء جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئے، اللہ حضرت دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ سبق جرا میں شروع کر لگا او تہے لمبا، مہمان خصوصی دی تشریف آوری تک میں اپنے سبق نو جاری رکھنا ہے۔ 4 چیزاں عرض کرن دا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے صحابہ کرام دے سامنے اے ارشاد فرمایا، تانوں پتہ بھی ہے کہ نہیں انسان زیادہ کیوں جنت دے اندر داخل تھی سے، اور او کیری کمزوری ہے کہ جیری زیادہ لوگاں نو جہنم دی بھادا بالن بڑے سی۔ صحابہ کرام سنن والے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماون والے 2 چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے جیاں بیان فرمائیاں صحابہ کرام دی محفل وچ جیریاں مسلماناں نو زیادہ تو زیادہ جنت دے اندر داخل کرے سن، اور 2 ایسیاں کمزوریاں کہ جیریاں انساناں نو زیادہ تو زیادہ جہنم دے اندر داخل کرے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک تے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کہ کائنات دا نظام درم برم تھی سکدا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ 2 چیزاں زیادہ انساناں کو جنت داخل کراون والیاں، اور 2 چیزاں انساناں کو زیادہ جہنم دی بھادا بالن بڑھاون والیاں۔ میں بسم اللہ کرن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو یہ کو تھوڑی کم کرے جی، تھوڑی جتنی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے صحابہ کرام دی جماعت تانوں پتہ بھی ہے کہ نہیں او کیڑیاں چیزاں ہن جڑیاں لوگاں نو زیادہ جنت دے اندر داخل کرے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال دے انداز وچ پوچھے تاکہ صحابہ کرام دی توجہ بھرپور تھی وے۔ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال دو توجہ کی دیئے، او کیریاں چیزاں جڑیاں انساناں نو زیادہ جنت دے اندر داخل کرے سن۔ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز بیان فرمائی تقوی اللہ کریم دا ڈر۔ انسان دے دل وچ اللہ دا خوف ہوئے اپنی زندگی دے ہر معاملے وچ۔ اللہ کریم دا ڈر تے خوف اے جیسے ہے جرا انساناں نو زیادہ جنت دے اندر داخل کرے سی۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان نال اللہ دے ڈر دیاں مثالاں بھی بیان فرمائیاں، لیکن پہلے قرآن پاک دا حوالہ
سورت سورت آل عمران میرے سامنے چوتھا پارا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورت آل عمران چوتھا پارا آیت نمبر 102 تے میں انہی رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ حوالہ دیکھنا ہے کیونکہ جی میں قرآن پاک زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے، جی میں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے، جی میں اللہ کریم دی کتاب دی اکھیاں نال زیارت کرنا ثواب ہے۔ دوستاں کو زیارت دا ثواب بھی اللہ نصیب کرے، آمین آکھو۔ ایمان والے ہو اللہ کریم تو ایویں ڈرو جویں ڈرن دا اس تو حق ہے۔ تھوڑے تے موت آوے مسلمان ہون دی حالت دے اندر موت آوے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بنی اسرائیل وچ ایک بڑا مالدار بندہ ہے جہاں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفل بیان فرمایا ہے، لیکن دولت مال دی فراوانی دی وجہ تو دنیا دا کوئی گناہ ہے جیا نہیں جرے گناہ تو بچا ہویا۔ ہر ویلے اللہ دی نافرمانی، ہر ویلے رب العالمین دی بغاوت، ہر ویلے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی، بڑا گناہگار سیاکار دے بد کردار بندہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دروازہ کھڑکے، کفل نامی مالدار بندے نے دروازہ کھولے، نال علی گواہ ڈھینا ایک مسکین عورت دروازے تے کھڑوتی ہے۔ کیویں آئی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں غریب گواڈھی عورتاں کھڑنگی کیفلا اللہ تے کو دولت مال نال نوازے، میرا خامد فوت تھی گیا ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم معصوم بچے میرے رہ گئے، میں کھٹڑ کماون دے قابل نہ، اللہ تے کو دولت مال دی بہو فراوانی دیتی ہے، میں تیرے بوئے تے ٹر کے آئیاں، اللہ واسطے میری امداد کر۔ الفاظ میں بڑے محتاط بولے سا، میں غیر سنجیدگی دا مخالف ہوں، لوز ٹاک دا بالکل میں حق چکونا، میرے لفظوں تے غور کر رہے۔ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا او کفل گناہگار آکھن لگے باقی دولت مال دی بہو میرے گل کسرہ دے، امداد کرن واسطے تیارا، لیکن میری شرط ہے اپنی عزت میرے حوالے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرے میں دا جھل کمبا نکل گیا ہے، آنکھن لگی کیفلو اے غلط مطالبہ نہ کر، میرے کردار تے دامن تے کہیں قسم دا داغ نہیں لگا ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی نال سنائی ہویا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المرأۃ اذا سلت خمسها وصامت شعرها وأحسنت فرجها وأطعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جری ترے میں تو پانچ ٹائم دی نماز بھی پابندی نال پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی پابندی نال رکھے، تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت کرے، تے نمبر 4 خامد دا آنکھا منے، جنت دے 8 دروازوں وچوں جس وچوں مرضیاں دی داخل تھی ونجے۔ سب تو زیادہ عورت دا خوبصورت زیور عزت دی حفاظت۔ ہن تم ماحول تے معاشرہ دیکھ دے پے ہو، عورتاں دے جسم دے کپڑے باریک آ گئے، یہ قمیض دے بازو اتھا آ گئے، چست کپڑے، سر تو دوپٹے لہ گئے، جسم تو برکے لہ گئے، عزت دی حفاظت کیویں تھی سی؟ لوگ رونگن ساڑے سامنے، ماحول خراب ہے، کھرج بے برکتی ہے، نحوست ہے، برادری دی دشمن ہے، ایک دوسرے کو گوانٹی دیکھ نہیں سکتے، رحمت تو معروم تھے ہیں تتائیں نحوست آئین نا۔ میں سبق روک چھوڑے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جھولی وچ اپنا سر مبارک رکھا ہویا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے بی بی خدیجہ جبرائیل فرشتہ آیا کھڑو تھے. اچھا حضرت چادر دیو نا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے جبرائیل فرشتہ آیا کھڑوتے عام صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اپنے سر تو پوچھنا لہا چھوڑانے سر دے وال نظر آون لگ گئے. حضرت میں سر تو پوچھنا لہا چھوڑے سر دے وال نظر آون لگ گئے. ہن جبرائیل فرشتہ کھڑوتے یا چلا گیا ہے. عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل تا واپس چلا گیا ہے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سر دے والا کو پوچھن نال دوبارہ کج چھوڑے. حضرت ہن دسو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل واپس مل آیا ہے. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضرت اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل ہے جیرے ویلے ترے میں دے سر تو پوچھن ہٹ ونجے اتا رحمت دے فرشتے نہیں کھڑوں دے ہوں دے. ان حالات کے بن گئے نا جسم تو برکے اتر گئے سر تو پوچھن اتر گئے نا. 18ویں سپارے دے الفاظ سورت دنا سورت نور اللہ فرما دے یضربنا بخمرہن علی جیوبہن. یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے. سورت دنا سورت نور 18واں پارا میرے سامنے آیت نمبر 31 کھلنی ہوئی ہے. گھر دے اندر ابا ہے گھر دے اندر بھرائے پتر خامہ دے اے سارے محرمین انہاں تو پردہ کوئی نہیں ہوندا. اللہ فرمائے دے مسلمان بی بی اپنے ویڑے وچ اپنی چار دیواری وچ اپنے گھر دے اندر کوئی غیر محرم نہیں. پاویں محرم بندے موجود ہیں ابا ہوئے بھرا ہوئے بیٹا ہوئے اپنے سر والے بڑے پوچھن تے چادر نال سینے نو کج کے رکھ. یہ حوالہ ہے اے اپنے گھر واسطے حکم ہے. ان باہر جڑے سر تو دوپٹے اتر گئے سینہ کی میں کجا ہویا اسی عورت دا. میرے خیال ہے نارو ناراض سیمن لگ گئے تے عوام یہ مسئلے کوڑے شروع کر بیٹھا. اللہ فرمائے دے گھر دے اندر سینہ کجا ہوئے عورت دا قرآن دے لفظ ہیں. ساڈیاں ماواں بھیڑاں لو کرن ویندیاں تے بوچھن کو ایویں چکیتا لو تھی دے بدن. ملک ابراہیم میں کو ڈاٹ نہیں آندی کچھ میں کوشش کی تھی وہ نیڑے لگ ونجا ہوں بوچھنا ہویا نا تو وہی چکرے دیاں اے پیچھو اے لو تھی دے بدن. ہائے ہائے یہ آیت مبارکہ 18واں پارا سورت نور اے پہلی سطر میرے سامنے. فرمایا والا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. خبردار مسلمان عورت اپنے بیڑے تے چار دیواری دے اندر ٹر دی پئیے. گھر دے کم کار کرے دے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھیں متا تیرے پیر والے زیور دی آواز چار دیوار تو بہر کوئی پرایا بندہ نہ سن گھنے. قرآن دی آیت ہے کھولی بیٹھا. تھے میں گھر دے اندر نماز پڑھ دی پئیے. میں مثال دینا عشاء دی نماز ہے. نماز پڑھ دے ویلے عورت نے اگر زور نال قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے تے نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو بیر کے غیر محرم بندے سن کیتی ہے تیرے میں دی نماز ٹوٹ گئی ہے. اذان دا ٹائم تھی ونجے عورت نو اذان دیون دی اجازت نہیں. حدیث پاک دے اندر لفظ بخاری شریف وچ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح
فریقن النساء رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب نماز پڑھے دی جاتے بھول گئے انسان جو ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پیچھو جرے نمازی مرد کھڑوتے نا اچھی آواز نہ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ امام سمجھ بننے میں نماز کے اندر بھولدا بیاں. مردہ کو خیال نہیں ریا جماعت بالکل چھے کڑتے ترمتیاں کھڑوتیاں ہوئیں نا. مردہ کو یاد نہیں ریا جو امام بھولدا پیے لیکن ترمتیاں اچھی آواز نال سبحان اللہ نہیں آکھنا تاکہ امام سمجھ بننے جو میں بھولدا پیاں. اللہ دے محبوب ترمتیاں کے کریں اکے بد تسبیح ہتھاں دے اتے ہاتھ مارن ہاتھ مارے تاکہ ہتھاں دی آواز نال امام سمجھے میں بھلا کھڑوتا سبحان اللہ. عورت نہیں آکھنا اچھی آواز نال سبحان اللہ. عمرے تے ہٹتے ویندی پئیے مرد نے اچھی آواز نال آکھنے لبیک تیرے میں اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال لبیک آکھے تک ثواب نہیں لکھی ہونا گناہ لکھا ویسی. اور خلاصہ کیا نکلا زور نال زمین تے اپنے بیڑے وچ پیر رکھن دی عورت کو اجازت نہیں. اچھی آواز نال سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں. اپنے گھر دے اندر نماز وچ اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کرن دی اجازت نہیں. اذان پڑھن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں. تے شادیاں تے ڈانس کر کے پوری بستی کو زبان نال گانے سناون دی اجازت کیویں مل گئی ہے. یہ ہن گل سمجھ نہیں پئی آندی مسلماناں کو. میلاد دے مہینے شعر و شاعری کر کے تے ڈک تے پوری محلے کو سناون دی عورت کو کیویں اجازت ہے. یہ مسئلے کرے نے سنگتی نراسی ویندے ساڈے توحیدیاں خالی نماز تے رمضان دے روزہ کو دین سمجھ دے باقی دین دا پتہ ہی کونی. ناراض تھی گئے وہ شریعت دے مسئلے بس نماز روزہ کر کیتا توحید نکی جی جز نب کی سے باقی سارے دین دی پرواہ نہیں. سبق دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نو گواڈی غریب عورت آکھن لگی کفل میری عزت کے قسم دا دام تے تھپا نہیں لگا ہویا. اللہ واسطے غلط مطالبہ چھوڑ دے. اور احمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا کفل نو ترس نہیں آیا. آکھن لگا اے سونے دے سکے پینی اے سونے دے سکے تیرے ہی نا پہلے شرط پوری کر عزت میرے حوالے کر. میں سبق روک چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تمسن النار جہنم دی بھاؤں دے نیڑے بھی نہ سی. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون فرمایا مرعانی او رام مرعانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیرے ایماندار میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے ان صحابی دے بھی جہنم دی بھاہرام ہے. تے جیرے ایماندار میں نے صحابی کو ڈٹھے ان تابی دے بھی جہنم دی بھاہرام ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صحیح فرمایا سارے زمانہ وچوں میں آمنہ دلال دا زمانہ سب تو بہتر ہے. اس تو بعد میرے صحابہ کرام دا دور سب تو چنگا ہے. اس تو بعد تابعین دا دور سب تو بہترین ہے. صحابہ کرام دے شاگرد بڑے عظیم شان تابعی علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خوابہ دی تعبیراں دے بڑے ماہر. ایک بندہ ہے علامہ ابن سیرین میں خواب ڈٹھا ہے تعبیر بیان فرماؤ. اللہ تو تعبیراں دا ملکہ عطا کیتا ہے. خواب بیان کر. بندہ آکھن لگا حضرت میں خواب ڈٹھا ہے جرا نال والا میرا گوانڈھی ہے اودے گھر دے اندر ایک کبوتری ہے. میں گوانڈھی دی کبوتری کو پکڑ کے اودے پر تروڑ چھوڑن. علامہ ابن سیرین دا چہرہ
پیلا پٹھیار تھی گیا بس اکھے نا یہ تو ادھا خواب بھئی حضرت میں تا گوانڈی دی کبوتری دے پر تروڑے نا ہی کالے رنگ دا کان میں نے گھر دی دیوار دا سوراخ کر کے گھر دندر واڑا ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دا ٹھڈا سان نکل گئی ہے فرمانے لگے بد نصیب اللہ کتنی جلدی تیرے تو بدلہ گھن گی دے تیرے خواب دی تعبیر ہے تو نال علی گوانڈی دی بیوی نال منہ کالا کرے نے تے تیرے کالے رنگ دا نوکر دے غلام تیری بیوی نال برا کم کرے دے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ ایک 22 پارے دا حوالہ سناواں سورت دنا سورت فاتر میرے سامنے 22 پارہ کھلا ہوئے ہے تے آیت نمبر 43 فرمایا والا یہی کل مکر السیئو الا بہلہ یہ حوالہ ہے حضرت کعب احبار خیال نال گل سننی ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم دے دوری تہن یہودیاں دے بہت عالمان لیکن اللہ دی قدرت صحابی بڑن تو محروم رہن مسلمان نہیں تھے آپ دے زمانے صحابہ کرام دے دوری مسلمان تھے صحابی تو نہیں بڑھ سکے لیکن تابی بڑھ گئے ایک دیوار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پترے عرض کرنے لگی حضرت میں تورات شریف دے اندر گل پڑھی آئی اللہ کریم تورات شریف ہی فرمایا ہے من حفر بیر لغیرہی فقد واقافی جرا بندہ دوجھے واسے ٹویا کھٹے ڈھاندا وچ آپے اے میں تورات شریف پڑھا یہ کو تھوڑی کم کرو بھائی جان یہ تورات میں پڑھائی ساتھی میرے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایا غلط اللہ قرآن جی نازل کی تھی حضرت قرآن جی میں تو سارا قرآن پڑھا میں کو تو نہیں ملی یہ قرآن چے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی زبان تے سورت فاتر دے الفاظ جاری تھی گئے اللہ فرمائے دے والا یہی کل مکر السیئ اللہ بے اہلہی اے حوالہ قرآن دا سامنے جرا بندہ دوجھے واسطے بری تدبیر سوچے وبال اپنے دیاں دا ہوندہ حص نہ کہ واقعی دوہاں شیعہ دا مضمون ہی کوئے جیری شے تورات ہی چاہیے وہ شے قرآن ہی چاہیے مضمون ملتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی وہ کبوتری تے کالی مثال سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے عورت آکھن لگی کفل گوں اے غلط مطالبات غلط شرط نہ رکھ لیکن کفل نو ترس نہیں آیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے معصوم یتیم بچے بکھے ہن فاقہ ہئی مجبوراً ترے میں تیار تھی گئی ہے عزت نے حوالے کرے نیاں جیرے ویلے عزت حوالے کرن دا ٹائم آئے ترے میں دی زبانی چو نکلے کفل اتق اللہ ربا کا اللہ تو ڈر ونیا ساری دنیا کو پتہ نبی ہوئے اللہ تاں دیکھ دا بھی آئی کفل دا جھلکمہ نکلی اللہ دا نام سن کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے کی فلا کھن لگے پیسے بھی تیرے ہوئے نا تے تو گواہ بڑھوانیا آنا توب الاللہ میں سچے دل نال پچھلے سارے گناہ تو توبہ کرے نا اور رتا پیسے چاہ کے بل لئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا رات دا ٹیم تھی ہے کفل تے موت آ گئی ہے سادہ اتبار کو نہیں مولانا عبد المنان سارے نالن اسائی ہفتے چک مگلے واس کیتے ن سلان لی دوستاں کے جنہ جمعہ گزرے بندہ بیٹھا ہی جمعہ دا بیان سن دا
کڈو 4 منٹ تقریری چو باقی ختم ہونے چو آرمی چو ریٹائر تھی کہ آیا ہویا فوجی آئی ہو بڑا سونا صحت مند جلدی ریٹائرمنٹ ملوے دی اس واقع میں بیٹھا ہی بیان سنا پچھو تے وہیں ڈٹھا ہے اگلے پچھلے بندے دی جھولی اونچا کے اٹھایا فوتیا بیٹھا آئی سادہ اعتبار کو نہیں ساڑیاں نافرمانی نہیں پہیاں مقدیاں اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن سورت دنا سورت الانبیاء 17واں پارا فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون آیت نمبر 34 سورت الانبیاء 17واں پارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ کے بندے کو ہمیشہ راون واسطے نہیں بنایا جیرا دنیا تے آیا ہے موت دا جام ضرور پیونا حص جیرا دنیا تے بھیجا گیا ہے وہ دنیا تو ڈرنا ضرور ہے نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری ملک ابراہیم تو ابے جی ہونا سنے دے ہوندے ہیں میں انہاں تو سنائی شیر ہائی سے مرحوم اللہ غریب کے رحمت فرماوے ہائی سے سنے دے نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری راتی سمنے غفلت دے وچ انہیں کر دے ظلم آزاری اچڑ چیت پروانہ پوسی اتے تھی سیا ترت تیاری غلام ہے در لٹے ڈوئے جہانی جدی چھیکڑ گئی ماری گناہ وچ بڑھے ہوئے ہیں پرواہی نہیں یکدم آسی موت دا فیصلہ توبہ دی مہلت ہی نہیں ملنی رات دا ٹائم تھی ہے کفل تے موت آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سویرے جبڑے آوان گواہ ڈھالے اڑوس پڑوس آلے محلے آلے جاگے اللہ کریم نے کفل دے دروازے دے باروں فرشتہ تو لکھوا چھوڑا ہی ان اللہ قد غفر الکفل اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے قانون سنے سارے دوست پچھلی امت وچ قانون نہیں اللہ کریم جے کو نہ بخشے موت تو بعد اللہ فرشتہ تو دروازے دے لکھوا چھوڑے دا ہی اللہ ہی ظالم نو نہیں بخشا جے کو اللہ معاف چا کریا دروازے دے فرشتہ تو لکھوا دے دا ہی اللہ کریم نے خوش نصیب نو بخش چھوڑے ایک قانون ایس آخری امت جھوندا توڑا میڈا کے بنیا سود ساڑے چ دھیاں پھیڑا کو حصہ نہ دیونا جائیدادی چوئے گناہ ساڑے جھوٹ تے غیبت تے گلا علماء حق دے خلاف زبان درازی والا گناہ ساڑے نماز اساں نے پڑھ دے روزے اساں نے رکھیں دے عشر صحیح طریقے تے اساں دا نہ کریں دے زکات فرض سال بعد زکات اساں نے دے دے مالدار تے دنیا دار اللہ بنایا ہے زندگی ایک واری حج فرض اساں نے ادا کریں دے اگر ساڑے تے موت آ ونجے تے ایک قانون ہویا ساڑے دروازے دے باہرو کے لکھا ہویا نبی دی سنت تازی منا کے گندی نالی اسٹ سٹے دے ساڑا کے بڑھیا تو نراز سی گئن سارے مولی سے مدت تو بعد آئے تھے کوڑے مسئلے شروع کر دیتے نا تو ساکھوا دوجہ دے فتوے لاویا اگلا نو کافر تے مرتد آکھیا لانتی تے بیمان آکھیا وقت تو سا خوش تھی ہوا فلانے دے خلاف گل تھی دی پئیے مولانا عبدالحمید صاحب سنے دن عمر علی علیہ کہ میں جمعہ پیا پڑھے نا میں ایک ملک صاحب جمعے چو اٹھی دا تے لگا گئے میں کہ حیران تھی خیر دوسری بار میں نے ابے کو کہ مل گئی ہے بازار گلی چ کہ پتر کو سمجھاوے میں جو کل جمعے تے گیا میرے خلاف کیوں شروع تھی گئے ابے میں کو آکھا یار کل کے کیتا یہ ملک صاحب ناراض ہے میں گلہ دی تسلیمات نہیں اس پڑی جمعے دی کہ ابا میں تا زکات دے مسئلے بیٹھا بیان کرے نا ہم ملک صاحب ناراض سی کہ لگا گئے اچھا اصل گالے ہے مولوی عبدالحمید صاحب دا کہہ کو گجنن بیٹھے آگ دے کانے بکان کھڑے گئے مطلب تساں دوست ہی میں سمجھو چاہ بھئی مولوی صاحب کو کہیں پٹیاں پڑھائیاں اسن اللہ دی قسم ہے بے کو کہیں کچھ نہیں آکھا نہ ایمان نال رسول اللہ دکھا رہے اے گناہ سارے جن کے نہیں
42 سال بعد بھیڑ کو وراثت جو عدالت حصہ دیوا ہے ساڑھے ڈیرے اسمل خان بھیراواں نہیں دیتا حصہ 42 سال بعد بڑی ہو گئی ہے ڈوترے پوترے والی تھی گئی ہے 42 سالوں دھکے کھاتے ہیں اسا اللہ نو کے منہ دکھے سو ایتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی جو اللہ بنایا ہے چاہ جو اللہ پچھلی ساریاں جتنیاں مشکلات آنو دور کر چھوڑیاں قرآن پاک دے الفاظ ہیں وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اے میرے سامنے نامہ پارا سورت دنا سورت العراف رب العالمین دا قرآن پاک میں کھولا ہوئے اے حوالہ سورت العراف دا لکھا ہے تو انہوں ثواب ہوئے اے انگلی میں حوالے دے اتے رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 157 وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بناون نال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت عمر دی وجہ دوں اللہ نے پچھلی امتہ والیاں سارے بوجھ تے سختیاں ہی امت تو دور کر چھوڑیاں میں حدیث پاک سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علت لی الارض کلہا مسجدا و طہورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتہ وچ کہ بندے نماز پڑھنی ہوئے ہاں مسجد تو باہر نماز پڑھن دی اجازت نہیں قرآن کی شرح آیا کھڑوتا ہے میں حوالہ لکھے نا سورت دنا سورت یونس اے میرے سامنے 11واں پارہ کھلا ہوئے ہے آیت نمبر 87 فرمایا بجعلو قیوتکم قبلہ اے انگلی میں رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے فیرون نے غصے بھی چاہ کے موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل دے سارے عبادت خانے ڈھا چھوڑے بالکل زمین نال برابر کر دیتا ہون عبادت خانے تو باہر تو عبادت اللہ دی ہو نہیں سکتی وقت اللہ فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ بنی اسرائیل والے پریشان نہ تھیو فیرون تو عبادت خانے ملیا میٹ کر دیتے مسمار کر چھوڑیں ختم کر چھوڑیں عارضی طور تے اپنے گھراں کو عبادت گاہ بنا گھنو اللہ دی عبادت گھراں دے اندر کیتی رکھو ورنہ مستقل طور تے گھر دے اندر عبادت کرن دی اجازت نہیں جی عبادت مسجد دے اندر کیتی ویندی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ میری امت آسانیاں کر چھوڑیاں ساری روئے زمین نو اللہ سجدہ گاہ بنا چھوڑے پاک زمین تے عبادت کرنا بندے دا کم ہے قبول کرنا رب العالمین دا کم ہے نمبر 2 تیمم والی کوئی سہولت نہیں پچھلی امتوں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے سہولت بھی اللہ میں آمنہ دلال دی امت کو نصیب کیتی ہے پچھلی امتوں وچ بندہ مردہ مر ونجے پانی نہیں ملتا بیماری بدھن دا خطرہ ہے لیکن وضو کر کے اللہ دی عبادت کرنی ہے اس امت وچ پانی نہیں ملتا یا پانی ہے تا صحیح لیکن وضو کرن نال بیماری بدھن دا اندیشہ ہے اگے فتیمموا صعیدا طیبا سورت دنا سورت المائدہ اے میرے سامنے 6واں پارہ رب العالمین دا قرآن میں کھولا ہوئے ہے بیمار بندہ خدشہ بیماری دے بدھن دا پانی نہیں ملتا نماز فوت تھی مردہ خطرہ ہے کوئی پرواہ نہیں مسلمان بندہ فتیمموا صعیدا طیبا آخری سطرے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورت المائدہ ہے 6واں پارہ تی آیت نمبر 6 آیت بھی 6 پارہ بھی 6 پاک مٹی دے اتے ہتھ مار کے تیمم کرنا بندے دا کم ہے پاک کر دے فیصلے کرنا میں اللہ دا کم ہے کپڑا نہ پاک تھی گیا ہے
پچھلی امت دی حکم ای ناپاک جانو کٹ چھوڑو دھوون دی اجازت نہیں. اس امت وچ ناپاک کپڑے کو دھو چھوڑو پاک ہون دے فیصلے اللہ کریم نے کر چھوڑنے نا. پچھلی امتاں وچ چوتھا حصہ زکات آئی 100 وچوں 25 روپے. اس امت دی اللہ سہولت رکھی ہے سال تو بعد 100 وچوں 40واں حصہ صرف 2.5 روپے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کوئی تھوڑی تو نہیں, میں حدیث میں کوئی یاد ہونے آئیے اتفاقاً پہلے ذہن کون آئی وہ سن کھنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا بندہ کی ہے منڈی دے بازار وچ مزدور کو گھن آیا ہے تے فجر تو گھن کے پیشی تو نہیں کم کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مزدور جیرے ویلے فجر تو پیشی تو نہیں کم کیتا ہے مالک آنکھن لگا اے تیری مزدوری ہے. ٹھیک ہے جی, مالک دوسرے مزدور کو گھن آیا ہے پیشی تو دیگر دونی تے کم کرنا ہے. او مزدور بھی کم کر کے فارغ تھی ہے مالک آنکھن لگا اے تیری مزدوری ہے. دوسرا مزدوری فارغ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا مالک تیجے مزدور کو گھن آیا ہے تے دیگر تو شام تو نہیں محنت کرنی ہے. جبڑے تریجا مزدور شام دے ٹائم فارغ تھی ہے مالک آنکھن لگا تیری مزدوری ڈوڑی ہے. حضور صحیح فرمائیں پہلے رو مزدور چیخ اٹھے واہ بھائی یہ چنگا انصاف کی تھی. حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پہلا مزدور آکھن لگے فجر تو پیشی تک ٹائم میڈا محنت دا زیادہ مزدوری ڈبل میں کو نہیں دیتی. دوجے مزدور آکھے پیشی تو دیگر تک ٹائم میڈا بھی زیادہ بڑھنا ہے مزدوری ڈوڑی نہیں دیتی. تریجے مزدور دا ٹائم تھوڑا دیگر تو شام تک مزدوری ڈوڑی کیوں دیتی ہوئی. بھائی اعتراض نہ کرو. مالک آکھن لگا اعتراض کیوں کریں دے ہو تو سائیں اعتراض تاں کرو ہاں جیری مزدوری میں مکئی ای او تو کو پوری نہ دیواں او پوری دیتی کہ او تا پوری دیتی بھی اعتراض کیوں نہیں تریجے کو ڈبل کیوں دیتی بھی ٹائم جو تھوڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مالک آکھن لگا میڈا اپنا مال ہے اپنا پیسہ ہے جے کو میں چاہاں زیادہ چلے وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا فجر تو گھن کے پیشی تو نہیں کم کرنے والا اے مثال موسیٰ علیہ السلام دی امت دی پیشی تو دیگر تو کم کرنے والا اے مثال عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی تے دیگر دو شام تک محنت کرنے والا اے مثال میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی. میری امت عمل تھوڑا ٹائم گھٹے دے ثواب اللہ کریم نے زیادہ منایا ہے. حضور نہ نسبت کوئی معمولی تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی پڑھن نال اللہ پچھلی امت آلیاں ساریاں سختیاں ہٹا چھوڑیاں. یاسو عنہم اسرہم جنہیں حوالہ تو انہوں دکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا سویرے اللہ کریم نے دروازے تو لکھوا چھوڑا فرشتوں کو ان اللہ قد غفر الکفر حقا پکا تھی گئے محلے والے ایک اتنا بڑا گناہگار بخشا گیا ہے. جس ویلے آوازاں اونچیاں تھیاں نال علی گواڈھن کوئی آوازاں سنی گئیاں او بھی آ گئی خیر ہوئے. محلے والے آکھن لگے کفل فوت تھی گیا ہے ایڈا بڑا گناہگار بندہ دروازے تے باہر اللہ لکھوا چھوڑے ان اللہ قد غفر الکفر. اساں حیران تھی دے پے ترے میں تاکھن لگی میرے کو حال پوچھو کل میں گئیاں اللہ دے نام تے میں سوال کیتا ہے بچے چھوٹے میرے یتیم بھوکے رہ گئے خامت فوت تھی گئی کی فلاں کھن لگا اپنی عزت میرے حوالے کرے سے تا میں تیری امداد کرے سا مجبور تھی کہ عزت حوالے کر دا ٹائم آیا ہے میں ایک کو جملہ بولا ہے اتق اللہ ربک اللہ تو ڈر ونیا چھل کمبا نکل گیا سا آکھن لگا آج تھوڑی میں گناہ کیتے اللہ میں کوئی یاد نہیں آیا آئیتے اللہ یاد چلی آیا ہے سچے دل نال توبہ پیا کرے نا
سچے دل نال کفل توبہ کی تھی اللہ اپنی رحمت نال سارے گناہ معاف کر چھوڑے میں سبق تے شروع کیتا ہی حضور صحیح فرمایا دو چیزاں زیادہ انسانہ کو جنت داخل کرے سن اور دو چیزاں زیادہ انسانہ نو جہنم داخل کرے سن کیونکہ مہمان خصوصی ساڑے برادر مکرم فصیح اللسان جناب حضرت مولانا احمد جمشید صاحب زیدہ مجدہ ساڑے مہمان بھی میری تحصیت میزبان آلیے تے بڑا طویل سفر کر کے انہیں شفقت کی تھی تشریف گھنین میں انہا لفظہ دے اکتفا کرے نا حسان معاویہ کتھا بیٹھے حسان معاویہ بے ماشاءاللہ دیکھو جی 3.5 سال دا ہو چکا ہے دکھاؤ نا ساتھیاں کو اس واسطے بھائی زبیر منت منی آئی بھئی اللہ کریم میں کو نرینہ اولاد دیتی تو میں گناہگار دے بارش کہ میں جلسہ تے واس کروے ساں اور تو کو پتہ ہے 3 سالہ سارا پابندی دا دور رہی ہے آج بھائی زبیر نو اللہ منت پوری کر دی توفیق دیتی ہے اللہ حسان معاویہ نو نیک تے صالح بناوے رب العالمین دنیا آخرت دی بھلائیاں نال مالا مال فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دسی بیٹھا جڑے بھیڑ تے دھیاں دا حق دبئی بیٹھے آرام کھاندے پے دسی بیٹھا